انسان اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کو ظاہر کرتا ہے تو وہ اس کا اظہار پرستش کی صورت میں ہوتا ہے، اطاعت کی صورت میں ہوتا ہے، حمیت و حمایت کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ پرستش کیا چیز ہے؟ یہ مراسم ہیں، کچھ سجود ہیں، کچھ قیام ہیں، کیا چیز ہے؟ پرستش کا ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق انسان کی داخلی کیفیت سے ہے۔ داخلی کیفیت کے لحاظ سے تو یہ انسان کے اندر کا جھکاؤ ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بندہ سمجھا، میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا، میرے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے اس کے سامنے جھک کر رہنا چاہیے۔ یہ جو اندرونی جھکاؤ ہے اسی کو عبادت کی حقیقت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اگر آپ عربی لغت اٹھا کے دیکھیں اور اس میں یہ معلوم کریں کہ عبادت اور پرستش کی حقیقت کیا ہے، یہ لفظ بنا ہے تو کس مفہوم کو پیش نظر رکھ کر بنایا گیا ہے، تو وہاں ایک ہی تعبیر آپ کو ملے گی کہ اس کا مطلب ہے الخضوع والتذلل، یعنی انسان جھک گیا، انسان نے اپنے آپ کو پست کر لیا، انسان نے اپنے آپ کو کسی کے آگے ڈال دیا، انسان نے کسی کی عظمت کے اعتراف میں اپنے آپ کو آخری درجے میں اس کے سامنے سرنگوں کر دیا۔ تو اس داخلی کیفیت کا اظہار ہوگا۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو کیفیات بھی پیدا ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اظہار کے اسالیب تلاش کر لیتا ہے، اور اس کے لیے کچھ الفاظ تراش لیتا ہے، کچھ علامتیں بنا لیتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارا سارا اظہار انہی دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی یا ہم الفاظ کے ذریعے سے اپنے مدعا کو، اپنی اندرونی کیفیات کو، اپنے احساسات کو، اپنے تخیلات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور یا کچھ ایسے اعمال ہم سے سرزد ہوتے ہیں جو علامتی طور پر اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا گزر رہی ہے۔ اعمال سے مراد حرکات و سکنات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ ہم محبت محسوس کرتے ہیں، ہمارا ایک دوست ہم سے ملنے کے لیے آیا ہے، ہم اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تو ہم نے اپنی اس خوشی کے اظہار کے لیے، اپنے اس تعلق خاطر کے اظہار کے لیے، دوست کے استقبال کے جو جذبات ہمارے اندر پیدا ہوئے ان کے اظہار کے لیے کچھ چیزیں رسوم کے طور پر اختیار کر رکھی ہیں۔ ہم مصافحہ کریں گے، ہم معانقہ کریں گے، گلے ملیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں ہماری اس اندرونی کیفیت کا خارجی اظہار ہے، اور اس کے لیے جو علامتیں ہم نے مقرر کر رکھی ہوئی ہیں، یہ علامتیں وقت کے ساتھ تمام انسانوں میں کسی نہ کسی درجے میں نمودار ہو جاتی ہیں۔ تھوڑا بہت فرق بھی ان میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں مصافحے اور معانقے کے اپنے اسالیب ہوں گے، عربوں کے ہاں اور ہوں گے، مغربی اقوام کے ہاں اور ہوں گے، تو تھوڑا بہت فرق بھی ہوتا ہے، لیکن بالعموم اگر آپ دیکھیں تو ملنے ملانے کے لیے یا الفاظ کا سہارا لیا جائے گا، تعلقات کے اظہار کے لیے، جذبات کے اظہار کے لیے یا الفاظ کا سہارا لیا جائے گا، یا کچھ علامتیں ہوں گی جو اعمال کی صورت میں یا حرکات کی صورت میں مقرر کر لی جائیں گی۔ تو عبادت جس کو کہتے ہیں یا پرستش جس کو کہتے ہیں، یہ پرستش بھی اصل میں دو ہی چیزوں سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ ہم اپنی زبان سے اپنے جذبات کا اظہار کریں گے۔ جب ہم اپنی زبان سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ تو وہ تسبیح بن جاتے ہیں، تحمید بن جاتے ہیں، تحلیل بن جاتے ہیں، یعنی ہم اللہ کی پاکی بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کو اعلیٰ صفات کا حامل قرار دیں گے، ہم اپنے پروردگار کے بارے میں یہ اعلان کریں گے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کی تکبیر کا اعلان کریں گے۔ تو تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید، یہ جتنی چیزیں ہیں جو الفاظ کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، کہیں حمد ہو رہی ہے، کہیں ثنا ہو رہی ہے، کہیں تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں، یہ اسی پرستش کے جذبے کا زبان سے اظہار ہے۔ اسی کا اعمال سے جب اظہار ہوتا ہے تو رکوع میں بدل جاتا ہے، سجود میں بدل جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، جھکانے کی مختلف طریقے اختیار کر لیتے ہیں، ہم قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر، ہم دوزانو بیٹھ کر کسی بڑی شخصیت کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے اسالیب بھی ہم نے ایجاد کر رکھے ہوئے ہیں، یہ تمام کے تمام مل کر پرستش کی ظاہری صورت اختیار